سب سے پہلا سلوشن جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاپ کرپشن اینڈ اسٹارٹ فرام یور سیلف۔ دیکھیے، مجدد تاریخ اسلام کے گزرے سب سے پہلے جن کو لکھا گیا وہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ 50,000 سالانہ دینار کی آمدنی تھی، شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کنگ تھا، جیسے بیٹا ہوتا ہے، شہزادے جیسے ہوتے ہیں، اور وہ تھے، ویسی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب حکومت ملی، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کیا، 50,000 درہم کی اپنی آمدنی کو 200 درہم سالانہ کے اوپر لے آئے اور شاہانہ زندگی کو چھوڑ دیا اور بالکل ایک مزدور کی سی زندگی گزارنی شروع کی۔ جب انہوں نے اس طرح کی زندگی گزارنا شروع کی، مجھے بتائیے کس میں یہ ہمت تھی کہ اپنے بادشاہ، اپنے خلیفہ کو چھوڑ کے وہ کوئی بھی کرپشن والی بات کرتا؟ یا اسٹارٹ فرام یور سیلف۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے حالات بہتر وہ نہیں کر سکتا جو اپنے ذات سے شروع نہ کرے۔ اس لیے بہت محترم نوجوان سامعین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اسٹارٹ فرام یور سیلف۔ اچھا، اسٹارٹ فرام یور سیلف کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کرپشن کو چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کی اگزامپل دینے لگا ہوں۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں۔ پہلی تو یہ بات کہ یہ کتابی، دس از ناٹ اے بکش نالج۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کے اسی کراچی کے اندر ایک میئر گزرے ہیں جو کہ ہماری یاد کے ہیں، 2001 سے 2005 تک وہ میئر رہے کراچی کے۔ 2020 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ نعمت اللہ خان کا ذکر کر رہا ہوں۔ کراچی جیسے بڑے اور مشکل شہر کے میئر ہوئے اور اپنے بجٹ کو 4 ارب سے 42 ارب تک لے کے چلے گئے، اور بتانے والوں نے یہ ہمیں بتایا جو وہاں پہ سمجھدار اور پڑھے لکھے باعلم حضرات ہیں کہ یہ انہوں نے میجرلی کرپشن کو روک کر کیا۔ لیکن نعمت اللہ خان تھے نا، اپنی ٹیم بہترین شاندار تھی، تو 4 ارب 42 ارب کیسے ہوا؟ کرپشن کے ذریعے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، بہترین ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کرپشن اسٹارٹ فرام یور سیلف۔ یہ پہلا چیلنج کا سولوشن ہے۔ دوسرا ہے کہ ہم توبہ کر لیں قرضے لینے سے، انٹرسٹ کے سسٹم سے ہم توبہ کر لیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ فوراً سے یہ کہیں گے کہ آپ نے جو ریونیو جنریشن بتائی تھی اس میں تو انٹرسٹ سے ہم لون لے کے تو ہم تو معیشت چلاتے تھے، اب کہاں سے پیسے آئیں گے؟ میں نے ایک بتا دیا، کرپشن چھوڑیں گے تو پیسے آئیں گے۔ کتنے پیسے آئیں گے؟ 10 ٹائمز آئے ہیں کراچی سے، ایک کراچی سے 10 ٹائمز پیسے آپ کے جنریٹ ہوئے۔ اس پر ورکنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ سولوشن ضرور ہے۔ دوسرے نمبر پہ توبہ کر لیجئے سود سے۔ یہ توبہ کرنے کی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہ بر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات۔ ہر چیز کو نمبر گیمز میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو انٹینجیبل قسم کے اللہ تعالیٰ کی برکات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ثمر ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق کے نتیجے میں اللہ جو گفٹ دیتا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ حالانکہ جب مسلم حکمران شاندار تھے اور اسلام حکمرانی پر تھا تو یہ برکات ہم نے دیکھی، لوگوں نے سمیٹی ہیں۔ دھرتی کے سینے پہ شاندار ریاست مدینہ کی طرح کی کسی نے نہیں دیکھی۔ وہاں بھی معاشی مسائل تھے نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حل کیا۔ پھر حضرت عمر نے کیا زندگی گزاری اور کتنے شاندار حالات ہو گئے تھے مسلمانوں کے۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آپ کے سامنے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ مومنو، خدا سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آگاہ ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ دیکھیے، اللہ کی برکت، اللہ کا ساتھ ہونا، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے اتنی لمبی زندگی گزاری امت مسلمہ نے تو یہ جانتی ہے کہ اللہ کی برکت کیا چیز کا نام ہے، اللہ کا ساتھ ہونا کتنا برکت دیتا ہے۔ اپنی ساری حربے کر کے اس کے بعد اللہ کو ساتھ لینا، یہی ہے جو کامیابی ہوتی ہے کسی مومن کے لیے۔ ہاں، کسی اور کی کامیابی کسی اور طرح ہو سکتی ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پھر جب ہم انٹرسٹ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، لون بیس اکانومی، دیکھیے ہمیں اس سے انکار کرنا ہے کہ ڈیٹ لے کر اکانومی نہیں چلے گی، ہم اس پہ گزارا نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کیوں جو بھی آتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے، یعنی شوکت ترین صاحب ہوں، مفتہ اسماعیل صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، جو آتے ہیں تو پہلا جہاں جا کے نوک کرتے ہیں وہ IMF ہوا کرتا ہے۔ پھر یہ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے، اگینسٹ دی ٹیچنگ آف قرآن ہے، اور ابھی شریعہ کوڈ، فیڈرل شریعہ کوڈ کا جو ڈیسیژن آیا اس کے بھی اگینسٹ ہے۔
تو اس لیے اس پر تو ہمیں یوتھ کو پورا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے کہ نہیں ہم نے اس کو کٹ لگانے نہیں ہونے دینا, یہ نہیں چلے گا, ہمیں اس کو نہیں چلنے دینا. اور کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ انٹرسٹ کے بغیر اور ڈیٹ کے بغیر تو ملک نہیں چلتے. جاپان از انٹرسٹ فری, ان فیکٹ زیرو انٹرسٹ ریٹ ہے. ڈینمارک میں زیرو انٹرسٹ ریٹ ہے. سوئٹزرلینڈ میں زیرو انٹرسٹ ریٹ ہے. کچھ میں نیگیٹو بھی ہے. اور پھر مکہ اور اس طرح کے کچھ کنٹریز چھوٹے ہیں لیکن وہ ڈیٹ لیتے ہی نہیں ہیں, ان کے پاس ڈیٹ ہی نہیں ہے. دوز کنٹریز دے آر ڈیٹ فری کنٹریز. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ گزارا نہیں ہے اور چل نہیں سکتا, صرف ہمارے خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ تیسرا سولوشن یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو لانے کی ضرورت ہے. دیکھیے اسلامک اکنامک سسٹم کے پلرز بنتے ہیں زکوٰۃ اور عشر کا نظام. یہ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف زکوٰۃ اکانومی پرائز جس کے سی ای او کانت خلیل صاحب ہیں, بہت شاندار کام کر رہے ہیں. اینڈ ہی از آف دی اوپینین دیٹ زکوٰۃ از دی بیسک پلر آف دی اکنامک سسٹم. آپ زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو لے کے 50 کروڑ کے قریب ریونیو جنریٹ ہوگا, 25-30 کروڑ کے قریب ریونیو جنریٹ ہوگا زکوٰۃ سے. تو لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں تو وہ بہت اچھی ریسرچ کر رہے ہیں, ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں الحمدللہ. وہ یہ جو ریسرچ ہم لوگ کر رہے ہیں اس سے ہم بہت اچھے طریقے سے نمبرز کو بتا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ اور یہ جو عشر کا نظام ہے یہ اصل میں سولوشن ہے. اس کے علاوہ یعنی جب آپ زکوٰۃ کے نظام کی طرف لائیں گے تو اس میں ایک بہت اچھا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ایتھیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے آپ کے نیشن کی. آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ زکوٰۃ تو اللہ کے لیے, پھر بڑھ چڑھ کے زکوٰۃ دیتے ہیں. اس سے آپ کا غریب کہاں سے کہاں چلا جائے گا. یہ جو ان کی ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ آج 2000 روپے آپ اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم دیتے ہیں غریب کو, آپ اس سسٹم کو لے آئیے 25,000 روپے آپ دے سکیں گے غریب کو. اور جس غریب کو آپ 25,000 اور 30,000 روپے دیں, عشر کے نظام ساتھ میں دیں تو زیادہ یہ دے سکے تو یقیناً اس کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ, اس کی سیٹسفیکشن وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. اس لیے اس کے علاوہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم پیفو ایک ادارہ ہے, یہ آپ یوتھ کو پتا ہونا چاہیے, آپ اس پہ ریسرچ کیجیے. یہ جو ادارہ ہے یہ بھی ریسرچ کرتا ہے کہ زکوٰۃ کیسے ایک اچھا ٹول ثابت ہو سکتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اور پاکستان جیسی کنٹری کے لیے. اس کے آصف قصباتی صاحب ہی از اے ویری لرنڈ پروفیشنل ماشاء اللہ, وہ بھی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو بڑے اچھے لوگ بہت اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمیں ان کا حصہ بننا ہے, ان کی آواز کو اپنی آواز بنانا ہے دراصل. تو اس سے ہم بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. اس لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے. یہ تیسرا حل ہے جو ہم بتا رہے ہیں. چوتھا حل یہ ہے کہ اکنامک زونز بنائے جائیں, چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے اکنامک زونز, ان کو ٹیکس فری کیا جائے اور اس میں پھر اوورسیز پاکستان جس کو کہا جائے کہ وہ یہاں پہ آئے اور اسٹیبلش ہوں. جب آپ کسی بڑے اسی طرح کے انویسٹر کو بلا لیتے ہیں اور اس کو پیسے دیتے ہیں تو وہ امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کرتا, اپنا فائدہ اٹھا کے نکل پڑتا ہے. اس لیے لوکل لوگوں کو انوالو کیا جائے, اکنامک زون بنائیں ڈیپینڈنگ اپون دی نیچرل ریسورسز اینڈ لینڈ. اس پہ میں آپ سے اس پہ بہت اچھا لکھتے ہیں عبدالرشید مرزا صاحب ہیں, لاہور کے اکانومسٹ ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں اس کے اوپر. ان کی بھی ریسرچ ہے کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو ایسے بہتر کیا جائے, ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. ہی از آف دی اوپینین کہ اکنامک زونز از ون آف دی سولوشنز ٹو پاکستانی اکانومی. اس میں میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, اس پہ اس پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ٹیکسلا سیمنٹ انڈسٹریز لگ سکتی ہیں وہاں پہ. کوکاڑا کے اندر پوٹیٹو کی پروڈکشن زیادہ ہے, وہاں چپس اور اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب اور سندھ میں وہ مینگو کے حوالے سے بڑا شو کرتے ہیں کہ اس سے ایکسپورٹ بھی ہمارے بڑھیں گی. اور بہاڑی بورے والا یہاں پہ کاٹن کی پروڈکشن زیادہ ہے, وہاں پہ کاٹن انڈسٹریز لگ سکتی ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹریز لگ سکتی ہیں. تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں ان کی آواز رکھنے کی ضرورت. دیکھیے اچھے لوگ ہیں, ان کو ڈھونڈنا ہے, ان کی آواز کو بڑھانا ہے. اس لیے یہ بات یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں اپنا پورا پارٹ پلے کرنا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, اور ضرور ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں. ایک اور انالیسس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اکنامک زونز پہ. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 10,000 کے قریب یوسیز ہیں پاکستان کی, شاید اس سے کچھ کم ہیں. ان یونین کونسلز کو ایک یونین کونسل کو اٹھا کے اس کے حالات سچویشن کو دیکھ کے بہتر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو ایسی ولیجز بتا سکتا ہوں جن پہ این جی اوز نے کام کیا اور ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوئے, اور یہ آپ کو بہت سارے ولیج ایسے ملیں گے. یعنی ایگری ٹورزم ایک شعبہ ہے جس کے اندر بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے. جہاں جہاں ٹورسٹ جاتا ہے یا جا سکتا ہے اس علاقے پہ ایگری کے اوپر کام کیا جائے اور ٹورسٹ ادھر بھیجا جائے. چیری کا ایک ولیج بنا ہوا ہے سوات کے اندر, بیمبوز کا ایک ولیج بنا ہوا ہے پنجاب کے اندر, اور اسی طریقے سے اور بھی. اور یہاں پہ ہمارے مری کے اندر ایک فورم ہے پرائیویٹ, یعنی کہ چھوٹا سا فورم ہے, لوکل لوگوں نے شروع کیا, ریفر ڈیولپمنٹ فورم, انہوں نے ایک یونین کونسل کے اوپر کام شروع کیا ہے. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ 1.5 سال کے اندر انہوں نے کتنی تبدیلی لائی. خود سے اکنامک ریسورسز جنریٹ ہو رہے ہیں اس یونین کونسل کے اندر. ایگریکلچر پہ یوز کرتے ہیں جس کا ہم بول چکے. پاکستان کی 60% ایگری لینڈ جو ہے وہ بنجر ہو چکی ہے, کوئی توجہ نہیں ہے اس کے اوپر.
اس لیے کم پیسہ لگا کر زیادہ کوالٹی کی چیز ہم پیدا کر سکتے ہیں، اور تھوڑی سی انوویشن چاہیے ہو